السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ دیکھو مسٹر، اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم میرے راستے سے نہ ہٹے تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ فہد نے دلچسپی سے اپنے سامنے موجود لڑکا نما حلیے میں کھڑی واہبہ کو دیکھا اور شرارتی لہجے میں بولا، تم پہلے اپنا جینڈر ڈیسائیڈ کر لو، اس کے بعد ہم بات چیت کر لیتے ہیں۔ فہد کو اب تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے آواز موٹی کر کے اس سے بات کر رہی تھی اور اس نے اپنا نام بھی شہریار بتایا تھا، لیکن اب غصے میں واہبہ کی اصل آواز نکل گئی تھی۔ لیکن دوبارہ سے اپنی عزت افزائی پر واہبہ کا چھوٹا سا دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذباتی ہو کر فہد شاہ کی پتلی ناک کو پکوڑے جیسا بناتی، اس کے کزن دلاور نے اس کے بازو پکڑے اور اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ فہد کی نظر دلاور کے ہاتھوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ دوسری طرف دلاور واہبہ کے کانوں میں جھکا اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو غلطی ہماری ہے، ہم نے اس کی گاڑی کو ٹھوکا ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم معافی مانگے اور اسے گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے پیسے دے دیں۔ یہ سن کر واہبہ نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور چیختے ہوئے بولی، یہ بات جب میں تمہیں گاڑی میں بیٹھ کر سمجھا رہی تھی تب تمہیں راس نہیں آئی، اور جب تم دیکھ رہے ہو کہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے تب تم مجھے مشورے دے رہے ہو کہ میں جا کر اس سے معافی مانگوں۔ اس جیسے بدتمیز اور گھٹیا انسان سے معافی مانگتی ہے میری جوتی۔ میں کنویں میں کود جانا پسند کروں گی لیکن اس کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں جوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کزن کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فہد شاہ کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ ابھی وہ اپنے چچا کے بیٹے دلاور کے ساتھ کانسرٹ سے واپس آ رہی تھی۔ عاطف اسلم کا کانسرٹ کئی مہینوں کے بعد اسلام آباد میں ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی گھر والوں سے چھپ کر آئے تھے کیونکہ ان کے گھر میں بھی مسٹر ہادی نام کا ایک عدد جلات موجود تھا جسے اس طرح کی سرگرمیوں سے سخت نفرت تھی، لیکن واہبہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ چونکہ وہ خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، اسی وجہ سے اس کے جو دل میں آتا وہی کرتی۔ بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ فوراً ہی دادا جان کے پاس مدد کے لیے بھاگتی تھی، لیکن اس بار اس نے دادا کو بھی اپنے پلان میں شامل نہیں کیا تھا، اور اس کا کزن جو کہ تھوڑی دیر پہلے اسے مشورے دے رہا تھا کہ ہم اس لڑکے کو ڈرا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے، اب وہ فہد سے ڈر کر اسے کہہ رہا تھا کہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ دیکھو مسٹر، اگر آپ یہ پیسے لے لیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ دلاور نے فہد کے پاس جا کر رسانیت سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، جب تک وہ لڑکی مجھ سے آ کر معافی نہیں مانگے گی تب تک معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں اپنی گاڑی تم لوگوں کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تم لوگوں کے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں۔ اس لڑکی کو بولو میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگے، اس کے بعد ہی میں تم لوگوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ تم لوگوں کی اگلی منزل پولیس اسٹیشن ہوگی۔ یہ سن کر دلاور بری طرح سے بکھرا گیا۔ دیکھو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم چھوٹے بچوں کی طرح تم سے ڈر جائیں گے اور فوراً ہی تمہاری بات مان لیں گے تو مسٹر، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دلاور کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ اب کی بار فہد نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ واقعی میں پولیس آفیسر تھا۔ اب کی بار دلاور کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ الٹے قدم واپس بھاگا اور باقاعدہ طور پر اپنی کزن واہبہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، دیکھو زیادہ مشکل کام نہیں کرنا ہے، بس جس طرح سے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اسی طرح سے اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑو اور اپنی جان چھڑوا لو۔ واہبہ کی آنکھوں میں شدت غم کے مارے آنسو آ گئے۔ وہ فہد کو اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے یونیورسٹی میں بھی اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور جو پچھلے ہفتے اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ مر کر بھی اسے معافی نہیں مانگ سکتی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت معافی نہیں مانگوں گی۔ یار وہ پولیس آفیسر ہے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ پچھلی ملاقات میں فہد نے اسے جو کچھ بھی اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، اور ویسے بھی جس طرح کی فہد کی حرکتیں تھیں وہ پولیس آفیسر نہیں بلکہ گنڈا لگتا تھا۔ واہبہ نے خوف سے تھوک نگلا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے حیرت کی وجہ سے پھیل گئیں۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح کی سیریس سچویشن میں تم سے مذاق کروں گا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی میں اس کا کارڈ دے کر آیا ہوں۔ کوئی معمولی پولیس آفیسر نہیں ہے بلکہ ڈی ایس پی ہے۔
میری تو سوچ سوچ کر ہی کانپے ٹانگ رہی ہیں کہ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ہماری ہڈیاں توڑ کر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا لینا ہے۔ یار پلیز، اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ پلیز ایک بار جا کر اسے معافی مانگ لو۔ واہبہ نے انتہائی غصے سے اسے گھورا اور اپنا بیگ زور سے دلاور کے چہرے پر مارتے ہوئے بولی، تم واقعی میں ایک نمبر کے ڈرپوک انسان ہو۔ سب لوگ تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے تم سے دوستی کی۔ وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی فہد کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جو کہ فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی بھی سٹارٹ کر لی تھی۔ دوسری طرف واہبہ نے بھی بیگ میں موجود مرچ پاؤڈر پر اپنا ہاتھ جما لیا۔ آج یا تو یہ انسان اندھا ہوگا یا پھر میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی، کیونکہ اس سے معافی مانگتی ہے میری جوتی، اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ جیسے ہی ہلکا سا گاڑی کی کھڑکی سے اندر جھکی، فہد نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ واہبہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے آپ کو فہد کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس ظالم شخص کا شکنجہ بہت مضبوط تھا۔ وہ بری طرح سے اس کی گرفت میں پھنس گئی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ واہبہ نے اپنی پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا۔ فہد نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ واہبہ کی سانسیں بری طرح سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اس دشمن جان کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑ دو، ورنہ تمہارا جینا حرام کر دوں گی، بدتمیز انسان۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں زور سے چلائی۔ اب کی بار فہد نے اس کے لبوں پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جما لیا۔ دوسری طرف دلاور، جو کہ واہبہ کو فہد کی گاڑی کی طرف معافی مانگنے کے لیے بھیج کر کافی مطمئن ہو گیا تھا، وہ بھی اب تیزی سے بھاگا ہوا آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ فہد نے اس کی نظروں کے سامنے گاڑی ریورس کی اور اس کی آنکھوں میں دھول اڑاتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ جب تک دلاور کی سمجھ میں ساری بات آئی، تب تک بات اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ گھٹیا انسان میری کزن کو اغوا نہیں کر سکتا۔ اس خبیث کی گاڑی کا نمبر کیا تھا؟ دلاور نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا، لیکن اسے چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کا صحیح معنوں میں دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، کیونکہ اگر دادا کی لاڈلی پوتی کو کچھ ہو جاتا تو اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ دلاور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اب معاملہ سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ گھر میں بتانے سے پہلے اس نے اپنے دوستوں سے رابطہ کرنا چاہا تاکہ معاملے کو ہینڈل کر سکے۔ دوسری طرف فہد فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ واہبہ ابھی تک اس کے شکنجے میں تھی اور کسی سوکھی ٹہنی کی طرح لرز رہی تھی۔ اس میں اب احتجاج کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تم کون ہو اور مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ واہبہ نے بے چینی سے سوال کیا، تو وہ ایک نظر اس کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالتے ہوئے بولا، مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والی عورتیں پسند نہیں، اور جہاں تک تمہیں لے کر جانے کا سوال ہے تو تھوڑی ہی دیر میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ وہ اپنی باتوں سے کوئی سائیکو معلوم ہو رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ واہبہ کو شدت سے ہوا تھا، اور اب وہ پچھتا رہی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے ایک سائیکو نفسیاتی بندے سے منہ ماری کرنے کی۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ شروع میں ہی اس پاگل بندے سے معافی مانگ لیتی۔ آج گاڑی بھی وہی چلا رہی تھی، حالانکہ ابھی تک اس نے ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ سیکھی نہیں تھی کہ اچانک ہی انہیں روڈ کے بیچوں بیچ ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ واہبہ نے بروقت بریک لگانی چاہی، مگر لیٹ ہو گیا اور گاڑی فہد کی گاڑی کے ساتھ جا لگی۔ اس میں غلطی سراسر فہد کی تھی، لیکن اس نے سارا الزام ان دونوں کم عمر بچوں پر ڈال دیا، جو شکلوں سے ہی بمشکل 19 یا 20 سال کے لگتے تھے، اور اب واہبہ کو وہ اپنے ساتھ نہ جانے کہاں پر لے کر جا رہا تھا۔ واہبہ کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں کے شکنجے میں موجود تھا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ کو آرام سے سہلاتا، جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اسے واہبہ کی ٹینشن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئی،
چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے قریب آنے کا اور مجھے ہاتھ لگانے کا۔ یہ سن کر فہد پھر سے عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ پچھلی بار بھی تم نے یہی بات کی تھی۔ اس بار میں تمہیں اپنے ساتھ اسی لیے لے کر جا رہا ہوں تاکہ تمہیں غلط ثابت کر سکوں اور تمہیں بتا سکوں کہ میں تم پر کس حد تک حق رکھتا ہوں۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کے درمیان دوری اچانک ہی کم ہو گئی۔ اس دشمن جاں کی ناک واہبہ کی ناک کے ساتھ ہلکی سی ٹچ ہوئی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں، میں کس کی بیٹی ہوں؟ تم کیا سے جانتے ہو؟ اگر تمہیں اندازہ ہوتا تو تم یہ غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ واہبہ نے اسے دمکانا چاہا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے سیاست دان کی پوتی اور ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے، جبکہ فہد اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم حسیب شاہ کی پوتی ہو اور فرحان شاہ کی بیٹی۔ اکلوتی بیٹی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پریشان تو تمہارے باپ کو ہونا چاہیے، جو کہ تمہارے کزن کو الیکشن میں کھڑا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن جب ان پر یہ قیامت ٹوٹے گی کہ ان کی لاڈلی پوتی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو سوچو ان کا کیا حال ہوگا۔ واہبہ نے یہ سنا تو یکدم ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچے سمجھے بغیر ہی وہ فہد شاہ پر جھپٹی اور اس نے اسے گریباں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ فہد نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑواتا ہوا اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ پھر سے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئیں، لیکن فہد کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اسے زور سے اسٹیئرنگ کے ساتھ لگاتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، تمہاری یہ غلطی پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ ایسی کوئی بھی غلطی کرنے کے بارے میں سوچا تو جان سے مار ڈالوں گا، اور بہت جلد تمہیں بھی پتہ چل جائے گا میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ درد کی وجہ سے واہبہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ فہد شاہ کی نظریں اس کے خوبصورت لبوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ اس نے جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور کیا۔ واہبہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تمہاری تربیت۔ وہ بات کرتے کرتے یکدم ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ جس انداز سے فہد نے اسے دیکھا اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر اس کے بعد وہ کچھ بھی غلط بولی تو فہد اپنی بات پوری کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ واہبہ نے فوراً سے اپنے لبوں پر مضبوطی سے اپنے ہاتھ جما لیے اور اپنے آپ کو روکنے سے باز رکھا۔ وہ اس کی اس ادا پر عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ بہت خوب، مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو جلد ہی سیکھ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ اچانک ہی واہبہ کا دھیان مرچی والے پاؤڈر کی طرف گیا جو ابھی تک اس کے بیگ میں موجود تھا۔ یہ اس کے پاس آخر موقع تھا کہ وہ اس عجیب و غریب انسان کے چنگل سے نکل کر فرار ہو جائے۔ اس نے تیکھی نظروں سے گاڑی چلاتے ہوئے فہد پر ایک نظر ڈالی، جو کہ اپنے کام میں بہت مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ فہد بار بار ٹیڑھی آنکھوں سے اسی کی حرکتیں نوٹ کر رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ فہد نے تھوڑی دیر تک اس کی بے چینی کو محسوس کیا اور پھر بولے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سن کر واہبہ بخلا گئی۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تم تو بہت اچھے انسان ہو۔ مجھے تو تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہارے ساتھ ککلی ڈالنی چاہیے، بلکہ مسجد میں جا کر تمہارے لیے انعام کا اعلان کروانا چاہیے۔ وہ اچھے خاصے جلے ہوئے لہجے میں بولی تو فہد پھر سے کھل کر مسکرا دیا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ واہبہ بھی سارے عرصے میں پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کاش اس شخص کا دل اس کی شکل کی طرح ہی خوبصورت ہوتا۔ واہبہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اور پھر جلدی سے مرچی والا پاؤڈر نکال کر فہد پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پاؤڈر باہر اچھال چکا تھا۔ گاڑی دوبارہ سے رک چکی تھی۔ اس بار وہ کافی ویران علاقے میں موجود تھے۔ آس پاس بڑے بڑے درخت تھے۔ تم جانتے ہو میں تمہیں ایک انتہائی سنسان راستے سے لایا ہوں۔ یہاں پوری رات گاڑی نہیں آتی اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو اس راستے کے بارے میں پتہ ہے۔ فہد عجیب سے انداز میں کہتا ہوا اس کے قریب ہوا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تو وہ سہم کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تم میرے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ بھلا اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کرنے میں کیا غلط ہے؟
بلکہ اس پر تو فرشتے بھی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ کے حصے میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس کا انداز دل جلا دینے والا تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ واہبہ حلق کے بل چیخی۔ فہد کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہو گئی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا گرراتے ہوئے لہجے میں بولا، دوبارہ اگر یہ بات کہی تو واقعی میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، فہد شاہ کی بیوی، اور میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اور آج یہی حق ثابت کرنے کے لیے ہی میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ اس کے ہونٹ محترمہ کی گردن کے ساتھ تھوڑے سے ٹچ ہوئے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے لہجے میں سچائی محسوس کرنے کے باوجود بھی واہبہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، تو ٹھیک ہے میڈم، مجھے موقع دے دیجیے، تھوڑی ہی دیر میں آپ کو ثابت کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس دن بھی آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن آج آپ میرے چنگل سے نکل کر نہیں بھاگ سکتی۔ آپ کو اپنی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی بدزبانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے نزدیک کر چکا تھا۔ واہبہ کے نظروں کے سامنے کچھ ہفتے پہلے والا واقعہ گھومنے لگا۔ اس نے شدت سے اپنی آنکھیں میچی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر فہد کے ہاتھ کی پشت پر آ گرا، لیکن اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ 3 ہفتے پہلے بھی فہد کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل فہد اس کے باپ کے دوست کا بیٹا تھا۔ فہد کا باپ بھی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن پھر ان کی زندگی میں ہی اچانک ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی، اور اس کے باپ کا سارا بزنس اس کے چچا نے ہتھیا لیا۔ چونکہ فہد کا چچا ایک نشئی اور عیاش آدمی تھا، وہ اس بزنس کو سنبھال نہیں پایا اور سب کچھ عیاشی میں ہی تباہ ہو گیا۔ اس وقت فہد کی عمر 16 سال تھی۔ اپنے باپ کی محنت کو ضائع ہوتا ہوا دیکھ کر اسے بہت تکلیف پہنچی، اور سب سے زیادہ دکھ اسے اس بات پر ہوا کہ اس کے باپ کے جگری دوست یعنی فرحان صاحب نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح فہد شاہ سے کروا چکے تھے۔ تب انہوں نے دونوں کی طلاق کی بھی بات کی تھی، لیکن فہد نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ دراصل وہ 10 سال کا تھا جب اس کے بابا اور ماما کی مرضی کے مطابق اس کا نکاح فرحان شاہ کی 3 سالہ بیٹی واہبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے وہ چھوٹی سی گڑیا بہت پسند تھی۔ وہ اکثر ہی اپنی ماما کو کہتا تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ تب اس کی ماما ہنس دیتی اور بولتی کہ وہ فرحان شاہ کی بیٹی ہے اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کبھی بھی مجھے نہیں سونپیں گے۔ پھر وہ معصومیت سے پوچھتا، ماما ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جائے؟ تب ایک دن اس کی امی نے مذاق میں اسے کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب اسے شادی کر لینا۔ ماما میں اس سے اب شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بات اس کے بابا اکرام صاحب نے بھی سنی۔ انہیں ویسے بھی شغل میلے لگانے کا بہت شوق تھا۔ اسی وجہ سے حسیب صاحب کے مشورے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح ان کی پوتی سے کروا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی رسم تھی جس میں گھر کے قریبی لوگ ہی شامل تھے۔ پورے خاندان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ نکاح کے بعد فہد شاہ کے بابا کاروبار کے سلسلے میں دوبارہ سے اٹلی چلے گئے۔ وہاں پر ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئے۔ پھر بعد میں فہد اپنی ماں کے ساتھ پاکستان آیا تو یہاں پر سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ فرحان صاحب نے اپنی بیگم کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ واہبہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں، اور فہد کو انہوں نے یہ کہہ کر دھکے مار کر حویلی سے باہر نکالا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے صرف اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تمہارے باپ کے پاس پیسہ موجود تھا، اور مجھے یقین تھا کہ تم میری بیٹی کے نخرے اٹھا لوگے اور اسے ایک عیاشی بھری زندگی دو گے، لیکن اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تم جیسے کنگلے کو کسی بھی صورت اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ یہ باتیں اس سے اس وقت کہی گئی تھیں جب وہ صرف 16 سال کا تھا۔ یہ باتیں کسی خنجر کی طرح اس کے دل پر نصب ہو گئی تھیں۔ اس نے فرحان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے بھی اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک میں اسے طلاق نہیں دے دیتا، کیونکہ جیسے بھی نکاح ہوا ہو وہ میری بیوی ہے اور میں بہت جلد اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ فرحان صاحب کو لگا تھا کہ وہ ہوا میں تیر چھوڑ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، لیکن پھر بعد میں فہد شاہ کی ماں نے اپنا سارا زیور بیچ ڈالا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد فہد نے کیس لڑا اور جو زمینیں اس کے تایا جان نے چچا کے مشورے سے اپنے نام کی تھی اس نے وہ زمینیں بھی واپس لے لی، اور جہاں تک اس کے اپنے کیریئر کا سوال تھا تو وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹریڈنگ کی دنیا کا بھی بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے پاس کروڑوں کے حساب سے بینک بیلنس تھا
اور یہ سب کچھ اس کی محنت اور اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر تھا اور کافی سالوں کے بعد اپنے مشن کے سلسلے میں وہ اسلام آباد آیا تھا۔ اس دوران اس نے واہبہ پر مسلسل نظریں رکھی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب اسے واہبہ کی رپورٹ نہ ملتی ہو۔ وہ کہاں پر جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کے پاس ہر چیز کی ڈیٹیل تھی۔ لیکن یہ سن کر اسے واقعی میں دکھ پہنچتا تھا کہ واہبہ کو اب تک اس کے نکاح کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، لیکن اس کی امی فاریہ بیگم اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہو کو بہت ہی دھوم دھام سے بیاہ کر لائیں، مگر فہد کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف واہبہ اپنی زندگی میں حد سے زیادہ مصروف تھی۔ روزمرہ کی شرارتوں سے اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنی لائف میں تھوڑی سی سیریس ہو جائے یا پھر گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے۔ اس کی امی ماتھا پیٹ پیٹ کر تھک جاتی تھی، لیکن واہبہ کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کی دنیا ایڈونچر سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی۔ بچپن سے ہی اس نے آسانیاں دیکھی تھیں، اور جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی تو سب گھر والے اس کے سامنے ڈھال بن جاتے۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو بھی جاتا تب بھی اس کا خاندان اسے بچا لے گا۔ اس سارے معاملے میں اس کا ساتھ دینے والا اس کے چچا کا بیٹا دلاور ہوتا تھا۔ وہ اس کا کرائم پارٹنر تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ پائے جاتے تھے۔ یہ بات بھی فہد شاہ کی آنکھوں کو کھٹکتی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ جب اسے واہبہ حاصل ہو جائے گی تو وہ سب سے پہلے دلاور جیسے رقیب کو اپنے راستے سے ہٹائے گا اور اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون پہنچائے گا۔ اس دن وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے واہبہ کی یونیورسٹی میں گیا تھا۔ یہ وہی دوست تھا جو اس مشن میں فہد کا ساتھ دے رہا تھا۔ واہبہ اس کو اپنی دوستوں کے ٹولے کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی، اور پھر اس کی سہیلیاں ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھ کر جانے لگیں اور واہبہ وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ آج اس کا کلاسز لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ کل پوری رات بھی کورین ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی تھی اور اب اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے پروفیسر کی گاڑی نظر آئی۔ اس پروفیسر سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی۔ اس کے دل میں شرارت آئی۔ وہ گاڑی کا ٹائر پنچر کر کے اٹھی ہی تھی کہ کسی نے اس کی بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے فہد کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر کسی مضبوط پتھر سے ٹکرایا ہو۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو سامنے خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، لیکن اس نوجوان کی بدتمیزی یاد آتے ہی واہبہ کا دماغ کھولنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے کی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو رہی تھی۔ فہد کو واہبہ کے لال انگارہ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو کھا جائے، جبکہ اس کی بات سن کر واہبہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ لیکن وہ تو میرے پروفیسر کی گاڑی ہے۔ میڈم ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ میری گاڑی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہوا۔ واہبہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی مشکل میں پھنسا چکی تھی جہاں سے نکلنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر میں تم سے معذرت کرتی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے پروفیسر کی گاڑی ہے۔ پہلی بار زندگی میں واہبہ نے کسی سے معافی مانگی تھی۔ اسے خود ہی اپنے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ شخص اس سے دور ہو جائے گا، لیکن فہد اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ صرف معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا میڈم، یہ کہہ کر اسے واہبہ کی لٹ کو پکڑ کر اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ اب میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے سے تو رہی۔ دیکھو، مجھے ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا، اور میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے پولیس آفیسر شوہر کو کال کر دوں گی، وہ یہاں پر پہنچ کر تمہاری چٹنی بنا دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ واہبہ کو اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں پتا، اور نہ ہی واہبہ اس کو پہچانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واہبہ کی دھمکی سن کر اسے اس پر بہت زور سے پیار آیا۔ تو بلاؤ اپنے پولیس آفیسر شوہر کو۔
میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ وہ شرارتی انداز سے مسکراتے ہوئے بولا تو واحبہ اس کی ڈٹائی پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ تمہیں یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ میں واقعی میں سیریس ہوں۔ اس سے پہلے کہ فہد چھوٹی موٹی گستاخی کرتا، اسے وہاں پر کچھ لڑکوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ہی واحبہ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ واحبہ پہلے بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کے قریب گئی اور پھر دور سے چلاتے ہوئے بولی، ڈر گیا، ڈرپوک کہیں کا۔ فہد ان لڑکوں کی وجہ سے وہاں سے نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے کانوں میں لگے بلوٹوتھ میں اس کے آفیسر کی آواز گونجی تھی، جبکہ واحبہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکوں کی وجہ سے وہاں سے ڈر کر چلا گیا ہے۔ دل ہی دل میں وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس پاگل سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ گھر میں جب وہ پہنچی تب بھی اس کا دماغ بار بار اسی چیز میں ہی الجھ رہا تھا۔ فہد شاہ کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیوں اس ٹیٹے انسان کو اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے کاشف نے اس کی آواز سنی تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا، ہیلو میڈم واحبہ، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی جرت بھی نہ کرنا، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ واحبہ نے یہ سنا تو اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ دراصل کاشف کی اماں جان چاہتی تھیں کہ وہ ان دونوں کا نکاح کر دیں، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں واحبہ بہت زیادہ عزیز تھی، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ انہیں واحبہ کی دولت سے محبت تھی۔ ان کا اپنا بیٹا نکما تھا، انہیں یقین تھا کہ شادی کے فوراً بعد ہی واحبہ کا باپ سب کچھ کاشف کے نام کر دے گا، لیکن ادھر محترمہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کا مذاق بناتی اور اسے ذلیل کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، مسٹر رومیو، اپنا منہ دھو کر رکھنا، اور تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے میں نے کہ خواب اوقات کے مطابق دیکھا کرو، کیونکہ بعد میں جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں تو آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو غصے سے پہلو بدل کر رہ گیا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں دادا جان نے بھی واحبہ سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے کمرے میں پھولوں کا گلدستہ موجود تھا، اور وہاں بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ تمہاری یہ بدتمیزی پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ واحبہ نے جب یہ پڑھا تو غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ گلدستہ اٹھا کر غصے سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے گئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، میرے کمرے میں یہ پھول کس نے رکھے ہیں؟ اس کی کزن نے کندھے اچکائے اور نارمل سے لہجے میں بولی، کسی بھوت نے رکھے ہوں گے، کیونکہ تمہارے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اب بھوت کے علاوہ تو وہاں پر کوئی اور جانے سے رہا۔ واحبہ نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ واقعی اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دوسری طرف اس کے کزنز کو اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ پرینک کیا کرتی تھی۔ دادا نے بھی اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک بار پہلے بھی ان کو بے وقوف بنا چکی تھی۔ یہ صرف اس دن تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے لیے وقفے وقفے سے پھول آتے رہتے تھے۔ اب اسے نوٹ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ اس نے کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا، کیونکہ پھول بھیجنے والا اپنا نام نہیں لکھتا تھا اور نہ ہی کوئی کارڈ ہوتا تھا۔ بس اس کے کمرے کی بالکنی میں یا پھر اس کے گھر کے دروازے میں کوئی گلدستہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ کچھ ہفتے گزرے تو واحبہ کو عاطف اسلم کے کانسرٹ کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ دلاور کے مشورے سے وہ وہاں پر گئی، لیکن واپسی پر گاڑی سے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس میں بھی غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن جس طرح سے فہد باتیں کر رہا تھا واحبہ کو لگنے لگا تھا ساری غلطی اسی کی ہے، اور اب وہ اس سے معافی مانگنے کے چکر میں خود ہی بری طرح سے اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ فہد نے اسے گردن میں اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا اپنے قریب کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور پوری قوت کے ساتھ اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تب تک میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ پھر تو میرا سب سے پہلا کام تمہیں یقین دلانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ واحبہ کو اس سب کے دوران اب اپنے گھر والوں کی بھی ٹینشن ہونے لگی۔ دوسری طرف دلاور نے اپنے پولیس آفیسر جاننے والے سے رابطہ کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آفیسر فہد شاہ کا دوست ہے۔ جب اس نے لوکیشن ٹریس کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی فہد کی گاڑی میں موجود تھی۔
اس نے ڈائریکٹ فہد کو کال کی کیونکہ اس کا اور فہد کا ساتھ 10 سالوں کا تھا۔ وہ فہد کو اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا اور زندگی کے ہر موڑ پر فہد ہی اس کی مدد کرتا تھا، اس لیے وہ اسے بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ فہد نے جب آفیسر وجدان کی بات سنی تو گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکے کو لے کر میرے فارم ہاؤس میں پہنچ جاؤ، باقی کی باتیں وہاں پر ہوں گی۔ یہ سن کر وجدان حیران رہ گیا کیونکہ بقول اس کے فہد کو اسے انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے اپنے فارم ہاؤس آنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وجدان نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ انسان واقعی میں پاگل ہے، اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف فہد نے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر روکی۔ وائبہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل کے سامنے کھڑی ہو، ایک شاندار اور وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا فارم ہاؤس۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تمہارے حرام کے پیسے سے بنائے ہوئے گھر میں نہیں جانا۔ وائبہ نے اندر جانے سے منع کر دیا تو وہ حیران ہوتے ہوئے پلٹا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا چکا تھا۔ اگر حرام ہی کمانا ہوتا تو بہت پہلے ہی امیر ہو جاتا اور تمہیں بیاہنے کے لیے لے کر جاتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مجھے حلال کمانا تھا اور تمہارے باپ کو بتانا تھا کہ میں اپنے بل بوتے پر بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وائبہ جو کہ پہلے اس کی حرکت پر حیران ہو رہی تھی، اب وہ زور زور سے اس کی کمر پر مکے مار رہی تھی۔ فہد نے ایک جھٹکے سے اسے اتار کر صوفے پر پھینکا تو وہ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے اس تھوڑی سی دیر میں تم نے میری کمر کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب میری باری ہے، لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ تمہیں پیار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا تو وہ تیزی سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرو، پہلے مجھے اس نکاح کے بارے میں بتاؤ جس کا تم کافی دیر سے ذکر کر رہے ہو۔ یہ سن کر فہد نے گہری سانس خارج کی اور نچلی پورشن میں موجود بنی لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس نے ملازموں کو بھی اشارہ کر دیا کہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بیگم صاحبہ کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دینا۔ اس دوران واہبہ خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فہد باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح نامے کے ساتھ ساتھ کچھ تصویریں بھی موجود تھیں جو محترمہ کے بچپن کی تھیں۔ ان تصویروں میں واہبہ کے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ موجود تھا۔ ایک جگہ پر وہ معصومیت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں موجود مہندی کے ٹکے فہد کو دکھا رہی تھی اور فہد اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واہبہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور پھر جب اس کی نکاح نامے پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے سب کچھ پڑھنے لگی۔ اس کی طرف سے اس کے بابا جان ولی بنے تھے جبکہ دوسری طرف فہد کی طرف سے اس کا باپ تھا۔ وہ شخص اسے جو کچھ بھی بتا رہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو سکتی ہوں؟ اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے واہبہ نے معصومیت سے فہد سے سوال کیا تو فہد نے سختی سے منع کر دیا، ابھی تو تم ہوش کی دنیا میں آئی ہو، یعنی ابھی میرا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے، میں کیسے تمہیں دوبارہ سے بے ہوش ہونے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تو وہ اس کی گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ تم نے میرے باپ سے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے اغوا کیوں کیا تم ان سے بھی تو بات کر سکتے تھے۔ یہ سن کر فہد عجیب سے انداز سے مسکرا دیا، میں نے 1 مہینہ پہلے ان کو کال کی تھی لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی ویسا ہی لوفر لفنگا بندہ ہوں۔ انہوں نے بدلے میں مجھے 1 کروڑ کی آفر کی اور مجھے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ میں اپنی بچپن کی محبت کے بدلے میں 1 کروڑ لے کر کیسے اپنے دل کو مار سکتا تھا؟ اس کا لہجہ بھاری ہو گیا۔ واہبہ کو اب اس سے شرم بھی محسوس ہونے لگی اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر وہ شخص اس سے اس قدر محبت کیسے کر سکتا ہے۔ اچانک انہیں باہر پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو واہبہ کا دل اس کے سینے میں اچھلنے لگا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی آفیسر وجدان نے فہد کو کال کی تھی۔ فہد نے اسے اجازت دی تبھی وہ اندر آیا تھا۔ دلاور بھی اس کے ساتھ تھا۔ واہبہ کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھی اس کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ فہد نے دوبارہ سے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ دیا۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو دلاور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، دیکھو مسٹر، اپنی اوقات میں رہو، اگر ہم پہلے تمہارا لحاظ کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔
تم جیسے لوگوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. میرے ایک فون کال پر تم ایسی جگہ پر چلے جاؤ گے جہاں سے تمہاری واپسی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی. یہ سن کر فہد اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنس پڑا. تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اپنی بیوی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. وہ دو ٹوک انداز میں بولا. اب کی بار دلاور کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا، لیکن جب فہد نے اسے نکاح نامہ اور وہ سب کچھ دکھایا اور واہبہ نے بھی اسے اپنے منہ سے ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا. وجدان مودبانہ انداز میں دلاور سے اجازت مانگی. اب سر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تو بہتر ہوگا کہ فیملیز آپس میں ان کو ڈسکس کر لیں، یا پھر اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ فیملی کورٹ میں جا کر رابطہ کریں. ہم مجرموں کو پکڑتے ہیں، شریف لوگوں کو نہیں. یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا. دلاور بھی وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اس سب سے اپنی جان چھڑوا لے. حویلی پہنچنے کے فوراً بعد ہی اس نے چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور پھر جب اس نے فرحان صاحب کو اور حسیب صاحب کو یہ بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو سب لوگوں کے ہی خون کھولنے لگے. وہ معمولی سا 2 ٹکے کا آدمی میری بیٹی کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ اس کو تو میں جان سے مار ڈالوں گا. فرحان صاحب نے ہادی کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا. خود وہ باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ ان کو موبائل بج پڑا. دوسری طرف سے انہیں واہبہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی. بابا جان، آپ کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ ہوں. فرحان صاحب نے یہ سنا تو تڑپ اٹھے. وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو فہد شاہی یہ سب کچھ کہنے کے لیے اکسا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی فہد نے واہبہ سے موبائل لے لیا اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا. ارے سسر صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے، لیکن خوش ہونے کی بجائے آپ غصہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں. ابھی تو آپ نے اور بھی کئی سال جی کر غریب لوگوں کا خون چوسنا ہے. کچھ تو اپنے اوپر رحم کریں. گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم ایک بار میرے ہاتھ لگو، پھر تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. اب آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میں وہ 16 سالہ کمزور اور غریب لڑکا نہیں ہوں. میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوں جو آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا، لیکن اب میں آپ کو بالکل بھی عزت نہیں دوں گا کیونکہ میں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے. یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی. پھر جب بعد میں انہیں دلاور سے پتہ چلا کہ وہ واقعی میں ڈی ایس پی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں تو وہ حیران رہ گئے. ان کو تو لگا تھا کہ وہ لڑکا کہیں مر کھپ گیا ہوگا یا پھر ذلت بھری زندگی گزار رہا ہوگا اور وہ آسانی سے اس کے منہ پر کچھ پیسے پھینک کر اپنی بیٹی کی اسے جان چھڑوا لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فہد کے فارم ہاؤس میں پہنچے، لیکن وہ وہاں سے بھی جا چکا تھا. اس وقت فہد اپنی بیگم صاحبہ کو لیے ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے زبردستی اپنا سر واہبہ کی گود میں رکھا ہوا تھا. میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، یہ بات اس نے تیسری بار کہی تھی اور واہبہ کا ہاتھ زبردستی اپنے بالوں میں پھیرا. آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے بابا سے بات چیت کر کے بھی یہ سب کچھ سالو کر سکتے تھے. تو پھر یہ سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا اور اٹھ بیٹھا. میں نے تمہارے باپ کو ہر بار ہی عزت دی ہے، لیکن وہ عزت کے قابل ہی نہیں تھے. میری بھی کچھ سیلف ریسپیکٹ ہے جس سے اب میں کسی بھی صورت مجروح نہیں کروں گا. اس نے واہبہ کو وہ تمام وائس ریکارڈنگز بھی سنائی جس میں واہبہ کے باپ نے اسے بری طرح سے دھتکارا تھا. جب بھی میں کمزور پڑتا تھا تو میں خود کو یہ سب کچھ سناتا تھا. یہ ساری باتیں مجھے دوبارہ سے مضبوط بنا دیتی تھی. یہ کہہ کر وہ باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا. اس دوران اس نے واہبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. میں ہمیشہ سے ہی تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک ایسی زندگی جہاں صرف اور صرف ہم دونوں اور ڈھیر ساری محبت ہو، لیکن آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں. واہبہ نے شدت جذبات سے چور لہجے میں کہا. اس نے وہ ساری باتیں اپنے باپ سے اس لیے کہی تھی کیونکہ فہد نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ سب کچھ نہ کہا تو وہ اس کے باپ کو جان سے مار ڈالے گا اور اپنا بدلہ لے لے گا. یہ سب کچھ واہبہ کو ڈرانے کے لیے تھا.
ورنہ وہ حقیقت میں کبھی بھی ایک گھٹیا کام نہیں کرتا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن وہ اتنا گر نہیں سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف واہبہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تھی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن جب تھوڑی سی دیر گزری تو فہد نے اسے باتوں میں الجھا لیا۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی اور فہد یوں سن رہا تھا جیسے اسے ساری چیزیں پہلی بار پتہ چل رہی ہوں۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی جانتا تھا کہ اس کی بیگم صاحبہ کتنے پانی میں ہے۔ بیچ میں جب واہبہ اپنی تعریفیں کرتی اور خود کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتی تو اس کی ہنسی نکل جاتی تھی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھتی کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں، میں سیریس ہوں، تو وہ فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگتا۔ وہ رات دونوں نے ہی جاگ کر گزاری۔ فہد نے جان بوجھ کر ٹرین کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مر کر بھی اس لڑکی کے باپ کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن کی شام وہ کراچی پہنچ چکے تھے۔ چونکہ فہد شاہ کا کیس مکمل ہو گیا تھا، اس لیے اس نے ڈپارٹمنٹ سے کچھ چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ یہ دن اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ جہاں تک فاریہ بیگم کا سوال تھا تو اس نے ابھی تک انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے کراچی میں موجود اپنے بڑے سے گھر میں لے کر گیا تو وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ نہیں، یہ ہم دونوں کا گھر ہے۔ فہد نے اس کی تصحیح کی تو وہ نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو۔ مجھے آپ پر یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس وجہ سے اچھے انداز سے پیش آ رہے ہوں تاکہ آپ بعد میرا دل توڑ کر میرے باپ سے بدلہ لے سکیں۔ فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور پھر اسے بری طرح سے دھتکار کر زمانے کی نظروں میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر فہد نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے اور اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، میں یہ سب کچھ اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو تو تب بھی میں یہ گھٹیا کام نہ کرتا۔ اب تو مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کس قدر عزیز ہو۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اس شام فہد نے اپنے کچھ دوستوں کی ہمراہی میں اسے دوبارہ سے نکاح کیا۔ اس بار بھی واہبہ مشکوک ہو گئی تھی، لیکن فہد نے اسے تسلی دے کر راضی کر لیا تھا۔ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد واہبہ کے دل کی حالت مکمل طور پر چینج ہو گئی۔ اب تو اسے نگاہیں اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ شرما رہی تھی اور فہد اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا تم ہمیشہ سے ہی اس طرح سے شرماتی ہو؟ یہ سن کر اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں ٹمٹمائیں اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پہلی بار یہ نکاح ہوا ہے، اسی وجہ سے پہلی بار ہی ایسے شرما رہی ہوں۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز تھی۔ فکر مت کرو، نکاح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے اپنے تمام تر حقوق ابھی اور اسی وقت ہی وصول کر لوں گا۔ جب تک تم اس رشتے کو سمجھ نہیں لیتی تب تک میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو کہ رشتے کی نوعیت کو نہ سمجھتی، اسی وجہ سے اس کا دل پریشان تھا۔ لیکن اب فہد کی تسلی پر وہ مطمئن ہو گئی۔ ٹرین میں جب فہد اسے اپنی کوکنگ کرنے کے اسکلز کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے بھی بڑھا چڑھا کر کہہ دیا کہ مجھے بھی اچھی کوکنگ آتی ہے، بلکہ میں تو ہر کام میں ہی پرفیکٹ ہوں، کوئی ایسا کام نہیں جو میں نہ کر سکوں۔ فہد نے یہ سنا تو وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر جب ہم کراچی پہنچیں گے تو پہلے ہی دن تم مجھے اپنے ہاتھوں کی بریانی بنا کر کھلاؤ گی۔ اور اب فہد نے واقعی میں اس سے بریانی کی فرمائش کر دی تھی۔ محترمہ کی شکل ایسی بن گئی جیسے کسی نے اس سے اس کی ساری جائیداد مانگ لی ہو، کیونکہ فہد کو منع کر کے وہ جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ہمت کی اور کچن میں آ گئی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ بریانی میں چاول اور گوشت پڑتے ہیں۔ ان چاولوں کو اور گوشت کو پکاتے کیسے ہیں اس کے بارے میں اس نے کبھی پتہ نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی اس کا خاص انٹرسٹ تھا، کیونکہ اسے ہر چیز بنی بنائی مل جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ روتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور جا کر فہد کے گلے لگ گئی۔ وہ حیران رہ گیا، ارے کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا، میں بس خود کو آپ سے تھوڑا سا لو فیل کر رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے لمبی لمبی چھوڑ دی۔ فہد نے یہ سنا تو اس کی معصومیت پر اسے بے تحاشا پیار آیا۔
اس نے اسے زور سے گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تم مجھے ہر حال میں ہی اچھی لگتی ہو، بلکہ تمہیں ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ تم جیسی ہو مجھے پسند ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی یا پرفیکٹ بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر اس کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ سے ہی اچھے ہیں یا پھر میرے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں؟ اس نے فہد کے الفاظ اسی کو ہی لوٹائے تھے۔ انہیں کراچی میں آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک ہفتہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ثابت ہوا تھا۔ فہد کی ہمراہی میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، لیکن اس دوران اسے مسلسل اپنے گھر والوں کی یاد آتی تھی۔ ایک دن اس نے فہد سے چھپ کر اس کے موبائل سے اپنی ماں کو کال کی۔ ماں کی آواز سن کر اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن پھر جب اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اسے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بالکل پرسکون ہے، فہد شاہ صرف اور صرف ایک ہی شرط پر اسے اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے گا اگر اس کا باپ فہد سے معافی مانگ لے۔ فرحان کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے، لیکن زیادہ دیر تک وہ بھی اپنی ضد پر قائم نہیں رہ سکے۔ جانتے تھے کہ وہ فہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ان کے دل کو تسلی مل گئی تھی۔ فہد واقعی میں ان کی بیٹی کی قدر کرے گا اور اسے وہی محبت دے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ اس لیے انہوں نے فہد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران انہوں نے فہد سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ وہ انہیں معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ وہ اپنی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف اس نے اپنی ماں کو بھی بلا لیا، وہ بھی اس کے ساتھ کراچی میں ہی موجود تھی۔ فرحان صاحب فاریہ بیگم کے سامنے بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ جس رشتے کو انہوں نے بہت پہلے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو فہد کی ہمراہی میں خوش کھڑا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ حسیب صاحب بھی اپنی پوتی کی خوشی میں اپنے آپ کو راضی کر چکے تھے۔ فرحان صاحب نے فرمائش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے رخصتی کروانا چاہتے ہیں۔ کسی وجہ سے وہ اسے لے کر اپنے ساتھ آ گئے۔ یہ وقت گزارنا فہد کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ شاید مر کر بھی کبھی فرحان شاہ کے گھر میں قدم نہ رکھتا، لیکن اب اپنی بیگم کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس دن وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آیا۔ فرحان شاہ نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تو پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھے اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنے گلے لگا گئے۔ کیسے ہو بیٹے؟ یہ سن کر فہد کا دل زور سے دھڑکا اور اسے وہی پرانے فرحان صاحب یاد آئے جو اس کے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اسے ایسے ہی ملتے تھے۔ ماضی کی تلخیوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ سنائیں؟ اگر تم مجھے بابا کہہ کر پکارو گے تو مجھے برا نہیں لگے گا، میں جانتا ہوں کہ میں اس کے قابل۔ فرحان صاحب نے یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا لی تو وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے باپا جان۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیے۔ وہ ان سے اجازت لے کر اپنی بیگم کو شاپنگ پر لے گیا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ان کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ فہد اپنی محبت حاصل کر کے سرخرو ہو گیا تھا اور واہبہ بھی بے حد مطمئن تھی۔ جہاں تک دلاور کا سوال تھا تو واہبہ کافی عرصے تک اس سے ناراض رہی، مگر پھر فہد کو اس کے کزن پر ترس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو بول کر فہد کو معافی دلوا دی، لیکن ان دونوں کا فری ہونا وہ ابھی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کو جیلسی ہوتی تھی اور واہبہ کو اس بارے میں پتہ تھا۔ وہ بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی تھی جس سے اس کے شوہر کو برا لگے۔ وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرنے لگی تھی، کیونکہ جب وہ اس کے ساتھ تھی تب بھی فہد نے اسے بے تحاشا محبت دی تھی، حالانکہ وہ اسے تب بھی اس کے باپ کا بدلہ لے سکتا تھا۔ واہبہ نے شادی کے بعد لڑکوں والی ڈریسنگ چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے اب بھی یاد تھا کہ کیسے اس کے ظالم شوہر نے اس کے جینڈر کو مشکوک بنایا تھا، اور فہد اس میں شرمندہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ واقعی میں لڑکا ہی لگ رہی تھی، لیکن آواز لڑکیوں جیسی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔